subscribe to our channel and press the bell icon. السلام علیکم عزیز طلباء طالبات، سر عبدالستار خان اس یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ 12th اکنامکس سوال نمبر 6 کوشچن نمبر 6 کے امکانی سوالات کے جوابات ہے 16 نمبرات کے لیے کوشچن آنسر۔ چلیے شروعات کرتے ہیں۔ سوال نمبر 6 مفصل جواب لکھیے کوئی دو 16 نمبرات کے لیے۔ پہلا ہے مانگ کسے کہتے ہیں؟ مانگ کا قانون جدول و ترسیم سے واضح کیجیے۔ دوسرا سوال ہے مانگ کی قیمت لچک کسے کہتے ہیں؟ قیمت لچک کی قسم بیان کیجیے۔ تیسرا سوال ہے زر کا بازار کسے کہتے ہیں؟ ہندوستان کے زر کے بازار کو واضح کیجیے۔ یہ دیکھیے 2 ہی سوال کرنا ہے، 16 نمبرات کے لیے آتا ہے، ہر ایک کے لیے 8 نمبرات مختص ہے۔ پہلا ہے مانگ کی قیمت لچک کی قسمیں۔ مانگ کی قیمت مکمل طور پر لچکدار مانگ، جب قیمت میں انتہائی معمولی تبدیلی یا صفر تبدیلی کوئی تبدیلی نہیں کی وجہ سے اشیاء کی مانگ کی مقدار میں لامحدود تبدیلی واقع ہو تو اسے مکمل طور پر لچکدار مانگ کہتے ہیں۔ یہ صرف خیالی نظریہ ہے، مثلا 10% قیمت میں کمی مانگ میں لامحدود اضافے کی رہنمائی کرتی ہے۔ مانگ کی لچک مساوی ہے مانگ کی مقدار میں فیصد تبدیلی بٹے قیمت میں فیصد تبدیلی۔ اب اگلی ترسیم میں مانگ کا خط افقی ہے اور ایکس محور کے متوازی ہے جو مکمل لچکدار مانگ کو ظاہر کرتا ہے۔ یہاں مانگ کی مقدار اور مکمل لچکدار مانگ قیمت وائی محور پر دی گئی ہے۔ دوسرا سوال ہے مکمل طور پر غیر لچکدار مانگ، جب قیمت میں فیصد تبدیلی سے مانگ کی مقدار میں کوئی تبدیلی نہ ہو تو اسے مکمل طور پر غیر لچکدار مانگ کہتے ہیں۔ مثلا قیمت میں 20% کی کمی سے مانگ میں کوئی تبدیلی نہیں۔ ای ڈی از اکول ٹو ڈیلٹا کیو اپون ڈیلٹا پی، ای ڈی از اکول ٹو 0 اپون 20 دیٹ از اکول ٹو 0، دیٹس وائی ای ڈی از اکول ٹو 0۔ عملی طور پر یہ کیفیت کبھی کبھار ہی واقع ہوتی ہے، مثلا نمک یا دودھ کی مانگ وغیرہ۔ اب یہ مکمل غیر لچکدار مانگ، قیمت وائی محور اور مانگ کی مقدار ایکس محور۔ اب اگلی دی گئی ترسیم میں جب قیمت او پی سے بڑھ کر او پی 1، جب قیمت او پی سے گھٹ کر او پی 2 ہوتی ہے تو مانگ او کیو میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، لہذا مانگ کا خط عمودی وائی محور کے متوازی ہو جاتا ہے جو مکمل طور پر غیر لچکدار مانگ کو ظاہر کرتا ہے۔ تیسرا ہے اکائی لچک مانگ، جب قیمت میں تبدیلی سے مانگ کی تبدیلی کا تناسب یکساں ہو تو اسے مانگ کی اکائی لچک کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر اشیاء کی قیمت میں 50% کی کمی سے مانگ کی مقدار میں 50% کا اضافہ ہوتا ہے۔ ای ڈی از اکول ٹو ڈیلٹا کیو اپون ڈیلٹا پی، ای ڈی از اکول ٹو 50 اپون 50 دیٹ از اکول ٹو 1۔ اکائی لچک مانگ قیمت پی سے P1، مانگ کی مقدار Q سے Q1۔ اب دی گئی ترسیم میں جب قیمت او پی سے او پی 1 یعنی 50% تک کم ہوتی ہے تو مانگ بھی او کیو سے او کیو 1 یعنی 50% تک بڑھ جاتی ہے، لہذا مانگ کے خط کی ڈھلوان یکساں مستطیل کو قطع کرنے والی ہے۔ چوتھا ہے نسبتاً لچکدار مانگ، جب مانگ کی مقدار میں تبدیلی کا تناسب قیمت میں تبدیلی کے فیصد سے زیادہ ہو تو اسے نسبتاً لچکدار مانگ یعنی الاسٹک ڈیمانڈ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر 50% قیمت میں کمی سے مانگ کی مقدار میں 100% کا اضافہ ہوتا ہے۔ ای ڈی از اکول ٹو یعنی الاسٹک ڈیمانڈ از اکول ٹو ڈیلٹا کیو اپون ڈیلٹا پی، ای ڈی از اکول ٹو 100 اپون 50، ای ڈی از اکول ٹو 2۔ یہ نسبتاً لچکدار مانگ کا یہاں پر ترسیم دی گئی ہے، قیمت پی سے P1، مانگ کی مقدار Q سے Q1۔ اب یہاں پر جب قیمت او پی سے او پی 1 50% کم ہوتی ہے تو مانگ او کیو سے او کیو 1 100% تک بڑھ جاتی ہے، لہذا مانگ کا خط کم ڈھلوانی افقی ہوتا ہے۔ اگلے سوال کا جواب ہے بھارت میں زر بازار کے کردار کی وضاحت کیجیے۔ اس کا جواب ہے
بھارت میں زر کے بازار کا کردار، رول آف منی مارکیٹ ان انڈیا۔ درج ذیل نکات بھارت میں زر کے بازار کے کردار کا احاطہ کرتے ہیں۔ پہلا ہے قرضدار کی کم مدت کی ضرورتیں، شارٹ ٹرم ریکوائرمنٹ آف بوروورس۔ زر بازار قرض داروں کو کم مدت کی مالیاتی ضرورتیں زر حاصل کرنے کے لیے حقیقی قیمتوں پر مناسب رسائی پہنچ فراہم کرتے ہیں۔ دوسرا ہے نقد اثاثہ انتظامیہ، لیکوڈیٹی مینجمنٹ۔ زر بازار اہم باعمل بازار ہے۔ یہ زر کے ذمہ داروں کی جانب سے معیشت میں زر اور نقد اثاثوں کا بہتر انتظامیہ کی سہولتیں فراہم کرتا ہے۔ یہ ملک کے معاشی استحکام اور ترقی میں رہنمائی کرتے ہیں۔ تیسرا ہے سرمایہ کاری کے لیے کیے گئے شیئر کی مدت کا انتظامیہ، پورٹ فولیو مینجمنٹ۔ زر بازار مختلف قسم کے مالیاتی آلات فراہم کرتے ہیں جو کہ سرمایہ کاری کرنے والوں کے خطرات کو موضوع، کم اور منافع یعنی ریٹرن کو اولیت دے کر ترتیب دیے جاتے ہیں۔ یہ سرمایہ کاری کرنے والوں کو مختلف مالیاتی جائیدادوں میں سرمایہ کاری، شیئر خریدنا کرنے اور خطرات کو کم کرنے اور منافع کو بڑھانے کے قابل بناتے ہیں۔ اگلا نقطہ ہے حکومت کی مالیاتی ضرورتیں، فائنینشیل ریکوائرمنٹ آف دا گورنمنٹ۔ زر بازار حکومت کی ٹریزری بل کے بنیاد پر کم مدت کی مالیات ضرورتوں کو پورا کرنے میں مدد کرتا ہے۔ چھٹا نقطہ ہے مالیاتی پالیسی کا نفاذ، امپلیمنٹیشن آف مانیٹری پالیسی۔ مالیاتی پالیسی کا نفاذ مرکزی بینک کے ذریعے ہوتا ہے۔ اس کا مقصد ایسا انتظام کرنا ہے کہ معیشت کے مختلف شعبوں کو ان کی ضرورتوں کے مطابق زر کی مقدار حاصل ہو اور معاشی نمو میں اضافہ ہو۔ ایک بہترین ترقی یافتہ زر بازار کامیاب مالیاتی پالیسی کے نفاذ کا یقینی راستہ ہے۔ یہ مرکزی بینک کو ترقی پذیر اور مناسب سود کی پالیسی میں رہنمائی کرتی ہے۔ اگلا نقطہ ہے نقد کا کفایت شعرانہ استعمال، اکنومائزز دا یوز آف کیش۔ زر بازار مختلف مالیاتی آلات فراہم کرتے ہیں جو کہ حقیقی زر نہیں بلکہ زر کے نزدیکی متبادل ہوتے ہیں، لہٰذا یہ نقد کا کفایت شعرانہ استعمال ہے۔ آٹھواں نقطہ ہے کاروبار، صنعت اور تجارت کا نمو، گروتھ آف کامرس، انڈسٹری اینڈ ٹریڈ۔ زر بازار مقامی اور بین الاقوامی ایسے تاجروں کے بل آف ایکسچینج کو منہا یعنی ڈسکاؤنٹنگ کرنے کی سہولیتیں فراہم کرتے ہیں جنہیں کم مدت کے فنڈ یعنی رقم کی فوری ضرورت ہوتی ہے۔ یہ زراعت اور چھوٹے پیمانے کی صنعتوں کو گردشی سرمایہ، ورکنگ کیپٹل بھی فراہم کرتے ہیں۔ اگلا سوال ہے عوامی اخراجات میں اضافے کی مختلف وجوہات لکھیے۔ اس کا جواب ہے تعارف۔ عوامی مالیات معاشیات کی پرانی شاخوں میں سے ایک ہے جو معیشت میں حکومت کے کردار اور کاموں کو اجاگر کرتا ہے۔ حکومت کسی مخصوص علاقے میں عوام کے ذریعے تشکیل دیے گئے مختلف ادارہ جاتی اور غیر ادارہ جاتی اداروں کے ذریعے مختلف کام جیسے بیرونی حملوں سے تحفظ، عوام کی نجی ملکیت کا تحفظ، روزگار کی تخلیق، اندرونی امن و امان کو قائم رکھنا، سماجی ضروریات کے حصے جیسے تعلیم، صحت وغیرہ کام انجام دیتی ہے۔ اگلا ہے لازمی کام، آبلیگیٹری فنکشنز۔ بیرونی حملوں سے حفاظت، اندرونی امن و امان قائم رکھنا یہ کسی بھی حکومت کے لیے لازمی کام ہے۔ دوسرا ہے اختیاری کام، آپشنل فنکشنز۔ تعلیم اور صحت کی خدمات، سماجی تحفظ جیسے پینشن اور دیگر فلاح و بہبود کے ذرائع مہیا کرنا حکومت کے اختیاری کام ہیں۔ عوامی معاشیات کے معنی و نوعیت، میننگ اینڈ نیچر آف پبلک فائنانس۔ اوپر دیے گئے کاموں کو مناسب اور باکمال طریقے سے انجام دینے کے لیے حکومت کو مختلف فنڈ حاصل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ عوامی مالیات کا لفظ دو لفظوں عوام اور مالیات کا مجموعہ مرکب ہے۔ عوام مختلف افراد کا ایک انتظامی سرحد کے اندر رہنے والوں کا مجموعہ ہے۔ معاشیات میں حکومت کی اہمیت بتانے کے لیے
استعمال کیا جاتا ہے جو عوام کو ظاہر کرتی ہے۔ مالیات سادہ سے معنی ہیں آمدنی اور اخراجات۔ اس طرح عوامی مالیات مرکزی، ریاستی یا علاقائی سطح معنی ہیں آمدنی اور اخراجات۔ اس طرح عوامی مالیات مرکزی، ریاستی یا علاقائی سطح پر حکومتوں کی آمدنی اور اخراجات کے قواعد کے مطالعے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اس کا مطالعہ ہم معاشیات میں عوامی مالیات کی شاخ میں کرتے ہیں۔ عوامی مالیات کی تعریف ہے۔ ڈیفینیشن آف پبلک فائنانس۔ مختلف ماہرین معاشیات نے عوامی مطالبات کو اپنے انداز میں پیش کیا ہے، جن میں سے کچھ کا اہم مطالعہ کریں گے۔ پہلا ہے اکارڈنگ ٹو ہیوج ڈالٹن کے مطابق عوامی معاشیات ان مضامین میں سے ہے جو معاشیات اور سیاسیات کی سرحد پر ہے۔ یہ عوامی حکومتوں کے نمائندے کی آمدنی اور اخراجات ایک دوسرے کے ساتھ سمجھوتے سے تعلق رکھتا ہے، جس سے ہم سیاسیات میں بھی حکومت کی سرگرمیوں کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ عوامی مالیات سیاسی سائنس کے مطالعے کا بھی ایک بنیادی رکن ہے۔ دوسرا ہے پروفیسر فنڈلے شیراس کے مطابق عوامی معاشیات عوامی حکومتوں کے ذریعے فنڈ جمع کرنے اور خرچ کرنے کے قوانین کا مطالعہ ہے۔ عوامی اخراجات میں اضافے کی وجوہات، ریزنز فار گروتھ ان پبلک ایکسپینڈیچر۔ اس بات کا مشاہدہ کیا گیا ہے کہ ترقی پذیر ملک جیسے ہندوستان میں عوامی اخراجات مسلسل بڑھ رہے ہیں۔ ہم ان اخراجات کے اضافے کے کچھ اہم اسباب دیکھیں گے۔ پہلا ہے حکومت کی سرگرمیوں میں اضافہ، انکریز ان دی ایکٹیویٹیز آف دا گورنمنٹ۔ ہم پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ آج جدید حکومت ملک کی سماجی اور معاشی ترقی کے بہت سے کام انجام دے رہی ہے۔ ان کاموں میں تعلیم کے پھیلاؤ، عوامی صحت، عوامی کام، عوامی سیر و تفریح، سماجی فلاح و بہبود کی اسکیم وغیرہ شامل ہے، اور یہ مشاہدہ کیا گیا ہے کہ نئے کا تسلسل پرانے کام سے شروع کیے جا رہے ہیں، اور کام حکومت کے ذریعے بڑے پیمانے پر بہت ہی قابل طریقے سے انجام دیے جا رہے ہیں، اور یہ تمام اخراجات عوامی اخراجات کی رہنمائی کرتے ہیں۔ دوسرا ہے آبادی میں تیزی سے اضافہ، ریپڈ انکریز ان پاپولیشن۔ ہندوستان جیسے ترقی پذیر ملک میں آبادی بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ 2011 کی مردم شماری کے روز سے یہ آبادی 121.02 کروڑ تھی۔ نتیجتاً بڑھتی ہوئی آبادی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے حکومتی اخراجات میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ تیسرا ہے شہروں کا بڑھنا، گروئنگ اربنائزیشن۔ آج کے دور میں شہریانہ عالمی طور پر پھیل رہا ہے، اور یہ نظریہ حکومتی اخراجات جیسے پانی کی رسد پر، سڑکوں پر، توانائی، بجلی پر، اسکولوں اور کالجوں پر، عوامی نقل و حمل پر، صحت عامہ پر پڑھنے کی رہنمائی کر رہا ہے۔ چوتھا ہے دفاعی اخراجات میں اضافہ، انکریزنگ ڈیفنس ایکسپینڈیچر۔ جدید دور میں امن کے دوران بھی بین الاقوامی تعلقات غیر مستحکم اور ہوسٹائل یعنی دشمن ہونے کی وجہ سے حکومت کے دفاعی اخراجات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ پانچواں ہے جمہوریت کا پھیلاؤ، اسپریڈ آف ڈیموکریسی۔ دنیا کے زیادہ تر ممالک میں حکومتیں جمہوری طرز کی ہیں۔ جمہوری طرز حکومت مہنگی ہوتی ہے کیونکہ اس حکومت میں مسلسل انتخابات اور ایسی ہی دوسری سرگرمیاں جاری رہتی ہیں۔ ان تمام سرگرمیوں کے نتیجے میں حکومت کے کل اخراجات میں اضافہ ہوتا ہے۔ چھٹا ہے افراط زر یعنی انفلیشن۔ ایک نجی فرد کی طرح حکومت بھی معاشی اور سماجی ترقی کے پھیلاؤ کے لیے بازار سے اشیاء و خدمات خریدتی ہے، جس کی وجہ سے قیمتوں میں اضافے کا رجحان ہو جاتا ہے، اور اس وجہ سے حکومت لاگت میں اضافہ کا باعث بنتی ہے۔ ساتواں نقطہ ہے صنعتی ترقی، انڈسٹریل ڈیولپمنٹ۔ صنعتی ترقی پیداوار، روزگار، معیشت کی ہمہ گیر نمو کی رہنمائی کرتی ہے،
لہٰذا حکومت صنعتی ترقی کی مختلف اسکیموں اور پروگراموں کو نافذ کرنے کے لیے بڑے پیمانے پر کوشش کر رہی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ حکومتی اخراجات بڑھ جاتے ہیں۔ آٹھواں نقطہ ہے تباہ کن حالات کو منظم کرنا، یعنی ڈیزاسٹر مینجمنٹ۔ بہت ساری قدرتی اور انسانی آفات جیسے زلزلہ، سیلاب، سائیکلون، سمندری طوفان، سماجی بے چینی وغیرہ بہت تیزی سے وقوع پذیر ہوتی ہے۔ حکومت ان تباہ کن حالات کو منظم کرنے کے لیے بڑے پیمانے پر خرچ کرتی ہے، جس سے کل خرچ میں اضافہ ہوتا ہے۔ جدید حکومتیں فلاحی ریاست کے طور پر کام کرتی ہیں، لہذا اس کی وجہ سے بھی عوامی اخراجات میں بڑے پیمانے پر اضافہ ہوتا ہے۔ اگلا ہے عوامی محصول یعنی آمدنی، پبلک ریونیو۔ عوامی آمدنی مطلب حکومت مجموعی طور پر مختلف ذرائع سے جمع کی ہوئی عوامی عوامی مطالبات کے مطالعے میں مسلسل حیثیت رکھتی ہے، جو عوامی معاشیات کے مطالعے کا ایک حصہ ہے۔ اس طرح عوامی اخراجات کی وجہ سے عوامی آمدنی کی ضرورت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگلا سوال ہے غیر ملکی تجارت کے معنی اور کردار کو واضح کیجیے۔ اس کا جواب ہے 1947 میں پہلے ہندوستان کی غیر ملکی تجارت خالصتاً نوآبادیاتی نوعیت کی تھی۔ ہندوستان صنعتی ممالک خاص طور سے انگلینڈ کو صرف خام مال مہیا کرنے والا اور تیار اشیاء کو درآمد کرنے والا ملک بن کر رہ گیا تھا۔ غیر ملکی تجارت پر انحصار اپنے ملک کو صنعتی بنانے کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ نتیجتاً سودیشی اشیاء کی اس بہاؤ سے خطرناک طریقے سے بحران کا شکار ہو گئی۔ جب بہت سے ترقی پذیر ممالک دوسری عالمی جنگ کے بعد آزادی حاصل کرنے لگے تو انہوں نے غیر ملکی تجارت کو سرمایہ کاری کے طور پر اپنایا۔ اندرونی تجارت کے معنی میننگ آف انٹرن ٹریڈ، اپنی ہی سرحد کے اندر تیار شدہ اشیاء و خدمات کی خرید و فروخت کو اندرونی تجارت یعنی گھریلو تجارت یا گھر کی تجارت کے نام سے جانتے ہیں۔ مثال کے طور پر مہاراشٹر میں پیدا ہونے والی اشیاء کو دیگر ریاستیں جیسے مغربی بنگال، اتر پردیش، تمل ناڈو وغیرہ ریاستوں میں فروخت کرنا اندرونی تجارت کہلاتا ہے۔ اگلا ہے غیر ملکی تجارت کے معنی یعنی میننگ آف فارن ٹریڈ۔ مختلف ممالک کے درمیان تجارت کو غیر ملکی تجارت کہتے ہیں۔ اسے بین الاقوامی تجارت یا بیرونی تجارت بھی کہتے ہیں۔ اس کی تعریف ہے وازر مین اور ہلٹ مین کے مطابق بین الاقوامی تجارت اپنے ملک کے رہنے والوں کا دنیا کے دیگر ممالک کے ساتھ لین دین کرنے پر مشتمل ہے۔ غیر ملکی تجارت کا کردار، رول آف فارن ٹریڈ۔ کسی بھی معیشت کے لیے تجارت انجن کی حیثیت رکھتی ہے، کیونکہ یہ معاشرتی ترقی میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ ترقی یافتہ ممالک کی جی ڈی پی میں اس کا فی حصہ غیر ملکی تجارت کے کردار کو درج ذیل نکات کی بنیاد پر پیش کر سکتے ہیں۔ پہلا نقطہ ہے غیر ملکی زر مبادلہ کمانا، حاصل کرنا، ٹو ارن فارن ایکسچینج۔ غیر ملکی تجارت غیر ملکی زر مبادلہ فراہم کرتی ہے جو بہت سے پیداواری مقاصد کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ غیر ملکی تجارت بازار کی وسعت اور اشیاء کی پیداوار کی حوصلہ افزائی میں قابل ذکر جزو ہوتی ہے۔ دوسرا ہے سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی، انکریج آف انویسٹمنٹ۔ غیر ملکی تجارت پیدا کاروں کی حوصلہ افزائی کرتی ہے کہ وہ اپنی پیداوار کو بازار کاری کے لیے گھریلو بازار سے باہر پہنچائے۔ یہ ان کی حوصلہ افزائی کرتی ہے کہ وہ برآمد کے لیے زیادہ پیداوار کریں، اور یہ معیشت کی کل سرمایہ کاری میں اضافے کی رہنمائی کرتی ہے۔ تیسرا نقطہ ہے محنت کی تقسیم اور مہارت، ڈویژن آف لیبر اینڈ اسپیشلائزیشن۔ بین الاقوامی تجارت عالمی سطح پر محنت کی تقسیم اور خاص مہارت کی رہنمائی کرتی ہے۔ کچھ ممالک کو قدرتی وسائل بہتات میں ملے ہوئے ہیں، وہ خام مال برآمد کر سکتے ہیں، اور دنیا کے ممالک سے جہاں انسانی وسائل ترقی یافتہ اور ماہر ہیں تیار شدہ اشیاء درآمد کر سکتے ہیں۔
اس طرح غیر ملکی تجارت دنیا کے تمام ممالک کو فائدہ پہنچاتی ہے جو محنت کی تقسیم اور مہارت کی رہنمائی کرتی ہے۔ چوتھا نقطہ ہے وسائل کی بہترین تقسیم اور وسائل کا استعمال۔ مہارت کی وجہ سے قدرتی وسائل کا استعمال صرف انہی چیزوں کی پیداوار پر کیا جاتا ہے جو ہمیں زیادہ سے زیادہ تیار اشیاء دے سکے۔ اس طرح غیر ملکی تجارت کی وجہ سے بین الاقوامی سطح پر تمام وسائل کی مناسب تقسیم اور مہارت مناسب استعمال ہوتا ہے۔ پانچواں نقطہ ہے قیمتوں کی سطح میں استحکام، اسٹیبلٹی ان پرائس لیول۔ غیر ملکی تجارت مانگ اور رسد کو مستحکم رکھتی ہے جو کسی بھی معیشت کی قیمتوں کی سطح کو مستحکم کرتی ہے۔ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔